رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بروز قیامت دیاں وحشتاں تو گھبراہٹاں تو جلد نجات پاون والا وہ شخص سی جس نے دنیا وچ میری ذات تے کثرت نال درود پاک پڑھے اور سی. ایک ماہ مقدس سی، کثرت نال درود پاک پڑھن دا مہینہ ہے، لہذا کثرت نال درود پاک پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی دا کروڑا شکر کہ اس نے ایک مرتبہ مڑ سانو 12 دنوں دا جشن ولادت مناون دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی اس 12 دنوں دے پروگرام نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور سانو اس دیاں برکات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب، انہوں فرما دیو کہ تانوں جدوں اللہ دا فضل ملے اور اس دی رحمت ملے، مڑ تسی اس فضل ملن تے اور رحمت ملن تے خوشی کیتا کرو. اللہ تبارک و تعالی دا فضل ملن تے اور اس دی رحمت ملن تے فرمایا چاہیے کہ انہوں خوشی کرنی چاہیے. کیوں خوشی کرنی چاہیے؟ ہوا خیر مما یجمعون. فرمایا اے سب تو بہتر ہے اس تو جڑا کوئی تسی جمع کر دے ہو. اللہ تبارک و تعالی دا فضل ملن دے اور اس دی رحمت ملن دے خوشی کرنا اے سب تو بہتر ہے جڑا کچھ اسی جمع کرتے ہیں. ہن اللہ تعالی دے فضل تو اور اس دی رحمت تو کے مراد ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے بارے بہت گفتگو کی تھی. کسی نے اس کو مراد اسلام لیا، کسی نے اس کو مراد قرآن لیا. اللہ تعالیٰ دے فضل اور رحمت تو کسی نے مراد ایمان لیا. لیکن بابا جی فرماندے ہوندے ہیں بس یاد دی گل سنا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، بس یاد دی گل سنا ملا. اسی نہ اقوال دی طرف نہیں جاندے بلکہ سیدھا سیدھا اس کو مراد دینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دا فضل اور اس دی رحمت کو مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا فضل ہے اور آپ ہی اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی رحمت ہے کہ حضور علیہ السلام دی ذات دا وجود ہو سی تو اسلام بھی ہو سی، آپ دی ذات ہو سی تو قرآن بھی ہو سی، اور آپ دی ذات ہو سی تو ایمان بھی ہو سی.
تا اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا فضل اور اس کی رحمت حضور علیہ السلام دی ذات مبارکہ ہے۔ اساں حضور علیہ السلام دی آمد تے جشن منایا، خوشی منائی، سانو کے مل سی، لیکن جڑا عمل ہوندا ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے، وہ صرف اور صرف رب دی رضا واسطے کرنا چاہیے۔ عبادت کرن والیاں دیاں تین قسماں ہوندیاں، جڑے لوگ عبادت کردے سارے انہاں سارے دیاں تین قسماں ہوندیاں۔ ایک وہ ہوندے جڑے جنت دے حصول کر عبادت کردے، اور دوسرے وہ ہوندے جڑے دوزخ تو بچن کر عبادت کردے، اور تیسرے لوگ وہ ہوندے جڑے نہ جنت دے حصول کر عبادت کریں نہ دوزخ تو بچن کر عبادت کریں، بلکہ صرف اور صرف رب دی رضا واسطے عبادت کریں۔ تینوں لوگ جڑے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں، جڑے جنت دے حصول کر عبادت کر رہے ہیں وہ بھی چنگا کام کر رہے ہیں، جڑے دوزخ تو بچن کر عبادت کر رہے ہیں وہ بھی چنگا کام کر رہے ہیں، جڑے صرف اور صرف رب دی رضا واسطے عبادت کر رہے ہیں وہ بھی چنگا کر رہے ہیں۔ لیکن جڑا درجہ ہے، جڑے سب تو افضل ہیں، وہ لوگ ہیں جڑے صرف اور صرف رب دی رضا واسطے عبادت کر رہے ہیں۔ اور دوسری گل، اللہ تعالیٰ نے عبادت تے ثواب نو مقرر فرما دیتا ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جڑا ایک نیکی لے آسی اس نو اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا کرسی، 10 ثواب عطا کرسی۔ اور مڑ جس دا جڑا اخلاص ہے وہ زیادہ ہویا، اس کا فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جدا اخلاص او نیکی جڑا ایک لے کے آیا مڑ اس نو 10 دا ثواب ملیا، اس نو زیادہ ہو سی، فرمایا اس نو اسی ایک نیکی دا بدلہ، ایک نیکی دا اجر و ثواب 700 تائیں عطا کرسیں۔ اور جس دا اخلاص مڑ اس تو زیادہ ہویا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مڑ اس نو دگنا عطا کرے سی، اس نو 1400 عطا کرے سی۔ ایک نیکی دا ثواب 10 نیکیاں، 700 نیکیاں اور 1400 تک، اور اللہ جتوں تک چاہے۔ یہ عبادت دا جڑا ثواب ہے یہ مقرر ہے، لیکن او لوگ جڑے صرف اور صرف رب دی رضا واسطے عبادت کریں دیں، ہر نیک عمل رب دی رضا واسطے کریں دیں، اللہ تعالیٰ مڑ انہوں گن کے نہیں عطا فرماندا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب دے عطا فرماندا ہوتا ہے۔ تو جڑا بھی نیک عمل کرنا چاہیے صرف اور صرف رب دی رضا واسطے کرنا چاہیے، لیکن بطور برکت اس پاسے رغبت حاصل کرن کان کہ سانو میلاد مناون تے کے ملدا ہے۔ سب تو پہلے مشہور واقعہ ابو لہب دا، کافر دا، کہ جدوں اس نے حضور علیہ السلام دی ولادت کی خبر سنی اور سویبہ لونڈی نے آ کے اس کو خبر دیتی، اس نے اس خوشی دے وچ اس لونڈی نو آزاد کر دیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماندے کہ 1 سال بعد اس کو ویکھیا گیا خواب دے اندر، جدوں مر گیا، آکھدا ہے کہ جدوں تواڈے کول گیا ہاں کوئی عذاب دے وچ تخفیف نہیں ہے، عذاب ایک دن بھی میں تو دور نہیں ہویا، لیکن سوار دا دن ایسا ہے کہ اس انگلی دے وچوں کشر نکلتی ہے، وہ میں چوستا اللہ تعالیٰ عذاب تخفیف فرما دیندا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنا بیان فرماندے کہ اس نال کیوں عذاب دے وچ تخفیف ہوئی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر دے عذاب تخفیف نہیں فرماندا، کافر جڑا ہے اس دے عذاب
بالکل ہی کمی نہیں ہے، تخفیف نہیں ہے۔ آپ فرماندے کہ اس دے عذاب دے وچ یہ تخفیف اس وجہ تو ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام دی ولادت دی خوشی وچ اس لونڈی نو آزاد کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کافر دے عذاب دے وچ بھی تخفیف فرما دیتی۔ اس تو بعد ابن جوزی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ اس واقعے نو لکھن تو بعد فرماندے کہ جدوں ایک کافر نو میلاد دا اتنا فائدہ ہو رہی ہے، میلاد دی خوشی دا اتنا فائدہ ہو رہی ہے، مڑ مسلمان دے اجر و ثواب دا عالم کی ہو سی۔ اس تو بعد آپ فرماندے خدا دی قسم اس دا اجر و ثواب، اس دا انعام اس تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل دے نال، اپنی رحمت دے نال بندہ مومن نو جنات النعیم دے داخلہ عطا فرما دے۔ ایک مومن جدوں میلاد کرے، حضور علیہ السلام دی ولادت کی خوشی کرے، آپ فرماندے اس دا اجر و ثواب، اس دا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن نے جنات النعیم دا داخلہ عطا فرما دے۔ امام نووی علیہ الرحمہ آپ کی وفات 676 ہجری دے اندر ہے، یعنی یہ میلاد کوئی 2-3 سال پیچھے دا نہیں ہے، بلکہ امام نووی علیہ الرحمہ انہاں دی وفات 676 ہجری دے اندر ہے۔ آپ دے ارشادات میلاد دے بارے کی ہیں؟ آپ فرماندے کہ میلاد شریف دا ایک فائدہ یہ ہے کہ خوشی دی مناسبت نال صدقہ و خیرات کیتا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام دی ولادت دی خوشی دے اندر صدقہ و خیرات کیتا جاتا ہے، جس نال فقراء و مساکین دا بھی بھلا ہوندا ہے۔ جڑے پورا سال نہیں کھاندے وہ بھی اس مہینے کھا باندے۔ اور دوسرا فرماندے کہ اس مہینے دے اندر حضور علیہ السلام دی ولادت کی خوشی دے اندر آرائش و زیبائش کیتی جاتی ہے، لائٹاں لائیاں جاندیاں نے، جڑیاں لائیاں جاندیاں نے، گھراں نوں سجایا جاندا ہے، مسجداں نوں سجایا جاندا ہے۔ یہ عاشقاں دی پہچان ہے۔ تو معلوم ہویا کہ گھراں نوں سجاونا، لائٹاں لاونیاں، جھنڈے لاونے کوئی ایریاں غیریاں دا کام نہیں ہے، بلکہ یہ عاشقان رسول دا کام ہے۔ اور تیسرے نمبر تے آپ فرماندے مبارک تقریبات دا اہتمام کیتا جاندا ہے، محافل میلاد دا اہتمام کیتا جاندا ہے، حضور علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا جاندا ہے۔ اس نال کی ہوندا ہے؟ آپ فرماندے امتیاں دی عقیدت دا پہچان ہوندا ہے کہ حضور علیہ السلام نال وہ عقیدت کتنی رکھدن، محبت کتنی رکھدن۔ تو معلوم ہویا آپ دے اس ارشاد کو کہ میلاد مناونا، میلاد دی تقریبات، محافل میلاد دا اہتمام کرنا کوئی ایرے غیرے دا کام نہیں ہے، بلکہ تو صرف اور صرف امت دے عقیدت مند لوگوں دا کام ہے۔ اور اگے آپ فرماندے عاشق جڑے ہیں حضور علیہ السلام دی ولادت کی خوشی میلاد مناندے، اور کفار جڑے ہیں وہ جلدے بجھتے ہیں۔ مفتی فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ آپ لکھن تو بعد آپ تلو سرخی دین کہ معلوم ہویا آپ دے اس ارشاد تو کہ عید میلاد النبی مناونا ایک کمال محبت ایمان ہے، کمال محبت و ایمان دی نشانی ہے، اور اس نو روکنا، اس نو حرام آکھنا، نجائز آکھنا اسلام دشمنی دی علامت ہے۔ کیونکہ اصل نہیں آکھ رہا ہے، بلکہ امام نووی علیہ الرحمہ جنہاں دی وفات 676 ہجری ہے، آپ فرماندے کہ عاشقان رسول حضور علیہ السلام دی ولادت کی خوشی میلاد مناندے، اور جڑے مڑ کافر ہیں وہ اس خوشی تو مڑ جلدے بجھدے ہیں۔ اور امام سخاوی علیہ الرحمہ آپ دی بارگاہ اگر حاضر ہوئی تو آپ فرماندے کہ جڑے
عید میلاد النبی منانن اللہ تبارک و تعالی مڑنا تے عام فضل فرماندا ہے. مڑے نہیں ویکھدا کہ اس دے درجات کتنے ہیں، اے کتنے مقام والا ہے، اس نو اے کتنا نیک ہے، اے کتنا بد ہے، بلکہ محفل میلاد دے اندر جتنے لوگ ہوندے اللہ تبارک و تعالی انہاں تے عام فضل فرماندا ہے. اور امام حسن بصری علیہ الرحمہ آپ فرماندے ہیں کہ میلاد مناونا میرا محبوب مشغلہ ہے، مینوں یہ محبوب ہے کہ میں میلاد منایا کرا. اور کہ آپ فرماندے ہیں بہت پہاڑ برابر سونا ہوئے میرے کو سارا دا سارا میں میلاد پڑھاون تے خرچ کر دیواں. آج تا لوگاں نوں 10-15 ہزار دی تکلیف ہوندی ہے نا، آپ فرماندے ہیں کہ میرے کو بہت پہاڑ برابر سونا ہوئے سارا دا سارا میلاد شریف پڑھاون تے میں خرچ کر دیواں. اور سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ آپ فرماندے ہیں کہ جڑا شخص میلاد شریف وچ حاضر ہوئے، محفل میلاد وچ حاضر ہوئے اور اس دی تعظیم کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی اس نوں کامیابیاں نال نواز دے سی. حضرت معروف کرکی علیہ الرحمہ آپ فرماندے ہیں میلاد شریف کا کھانا پکاونا، لنگر پکاونا، مڑ مسلماناں نوں اس کن جمع کرنا، اس کن مڑ روشنی کرنی، لائٹاں لاونیاں، اس کن نواں لباس پاونا، خوشبو لاونا، اور یہ سارا کچھ کیوں کرنا؟ میلاد شریف کی تعظیم تو کرنا. اے سارے کام جس نے کیتے آپ فرماندے ہیں اس نوں انعام کی مل سی. اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نال اس دا حشر فرماسی اور اعلیٰ علیین جو اس نو داخلہ عطا فرماسی. انبیاء کرام علیہم السلام دا حشر کی ہونا ہے؟ نہ انبیاء کرام علیہم السلام کو حساب، نہ کتاب، نہ دوزخ دیاں گھبراہٹاں، نہ قیامت دیاں تکلیفاں. گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن جڑا میلاد کراوے، لنگر پکاوے، نواں لباس پاوے، خوشبو لاوے، مسلماناں نو جمع کرے، اللہ تبارک و تعالی اس نو قیامت دن کوئی تکلیف ہی نہ آون دے سی. اور کہ امام شافعی علیہ الرحمہ آپ دی بارگاہ حاضر ہوئی، آپ فرماندے میلاد شریف کن مسلماناں نو جمع کرنا، مڑ اس کن لنگر پکاونا اور محفل میلاد ہون دا سبب بننا. کوئی اگر میلاد پڑھن والا تو وہ پڑھن دے طور تے میلاد محفل میلاد ہون دا سبب بنیا، اور عوام آئی تو عوام بھی محفل میلاد ہون دا سبب بنی. اس دا انعام کی مل سی. آپ فرماندے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس بندے دا جڑا کہ محفل میلاد ہون دا سبب بنیا صدیقین نال، شہداء نال اور صالحین نال حشر فرماسی، اور اللہ تبارک و تعالی اس نو جنات النعیم دے وچ داخلہ عطا فرماسی. اور حضرت سری سکتی علیہ الرحمہ آپ فرماندے جس شخص نے محفل میلاد دا ارادہ کیتا، اس محفل میلاد جتے ہو رہی اتھے ونجن دا ارادہ کیتا، گھروں نکلیا، آپ فرماندے اس نے جنت دے باغاں چوں ایک باغ دا ارادہ کیتا. روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دے باغاں چوں ایک باغ دا اس نے ارادہ کیتا. کیوں گویا کہ جنت دے باغاں چوں ایک باغ جاریہ جڑا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی محفل دے وچ جاری ہے. اور امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ آپ فرماندے اگر کسی نے نمک تے یا گندم تے یا کھانے وغیرہ تے محفل میلاد پڑھائی، اللہ تبارک و تعالی اس دے وچ برکت عطا فرماسی اور کھاون والے دی مغفرت فرما دے سی. اور اگے آپ فرماندے جس نے پانی تے میلاد پڑھایا، کوئی اور چیز نہیں ہے، کسی نو سد کے چند گلاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر دیاں کیتیاں اور پانی تے ہی میلاد پڑھا دیتا، اس دا انعام کی مل سی.
آپ فرماندے ہیں جیڑا اس پانی نو پیسی اللہ تبارک و تعالی اس تے دل دے اندر 1000 نور اور رحمت داخل فرماسی، اور مڑ اس دے دل دے وچوں کینہ دی بیماری اور باقی جتنی بیماریاں ہیں وہ بھی دور فرماسی۔ اور آپ فرماندے ہیں اس شخص دا دل اس دن مردہ نہ ہو سی جس دن سارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، قیامت دے دن سارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس شخص دا دل جس نے وہ پانی پیتا ہو سی لنگر کھادا ہو سی، آپ فرماندے ہیں اس دن بھی مردہ نہ ہو سی۔ اور اگے آپ فرماندے ہیں کہ جس شخص نے رقم تے میلاد پڑھایا، پیسے تے میلاد پڑھایا، مڑ انہاں پیسے نو دوسرے پیسے دے وچ ملا دیتا، اللہ تبارک و تعالی انہاں پیسے دے وچ برکت عطا فرماسی، او شخص کسے دا محتاج نہ ہو سی اور اس دا ہاتھ بھی کدی خالی نہ ہو سی۔ اور اے سب کچھ کیوں ہو سی؟ یعنی اس نو برکت مل سی، اس دی رقم دے وچ برکت ہو سی، وہ کسے دا محتاج نہ ہو سی۔ آپ فرماندے ہیں اے ساری برکت حضور علیہ السلام دی ہو سی۔ تے بزرگان دین حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ، جنید بغدادی علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ، آپ دی ولادت جڑی ہے 150 ہجری دے وچ ہے۔ اج 1500 سالہ ولادت حضور علیہ السلام دی ہے، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ آپ دی ولادت 150 ہجری دے اندر ہو رہی ہے۔ تو اے محفل میلاد اے کوئی آج دی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور بابا جی فرماندے ہوندے ہن کہ تسی پوچھ دیو میلاد صحابہ نے ملایا نہ ملایا، صحابہ نے میلاد منایا یا نہ منایا؟ او صحابہ جنہاں نے اپنے پیو دے سر کٹ کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر کر دیتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ اپنے پیو دا کٹے ہویا سر بغیر کسے کجے ہوئے کسے شے نال کج کے نہ کسے شاپرے پایا نہ کپڑے پایا حضور علیہ السلام دی بارگاہ لے کے حاضر ہوئے۔ آپ پوچھنا کیتا کیندا سر ہے؟ جواب دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو دا سر ہے، اس نے تھوڑی گستاخی کی میں سر لا کے رکھ دیتا ہے۔ جنہ صحابہ نے سر لا کے رکھ دیتے اپنے والداں دے اپنے پیوان دے، انہاں صحابہ نے جڑیاں لگا تے رکھنیاں پہ نہیں یہ نہیں لانیاں، انہاں صحابہ نے موم بتیاں لائٹاں لگا تے رکھنیاں کہ نہیں بھئی یہ نہیں لانیاں، انہاں صحابہ نے دو دیگاں نہ چاڑنیاں۔ جس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے سب کچھ وار دیتا، سوئی تک نہیں چھوڑی، لیکن انہوں نے مڑے محفل میلاد دو دیگاں نہ چاڑنیاں، انہوں نے میلاد منایا ہور طریقے نال، اساں میلاد منایا ہور طریقے نال۔ حضور علیہ السلام دا جڑا میلاد ہے اس دیاں برکتاں بھی ہیں اور اس دی اصل بھی موجود ہے، صحابہ تو موجود ہے۔ اور جنہاں نو یہ درد ہوندی ہے حضور علیہ السلام دے میلاد دی، وہ کوئی درد اج دی تا نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ خصائص کبریٰ جلد دیکھ کے حدیث مبارکہ نقل فرماندن، حدیث مبارکہ دراوی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ آپ فرماندن جدوں حضور علیہ السلام دی ولادت ہوئی نا ساری زمین روشن ہو گئی، اور جیڑا شیطان ہے ابلیس لعین ہے اور رومن لگ گیا اور بولیا ایک بچہ پیدا ہویا ہے جس کی وجہ تو ہن ساڈا کام مشکل ہو گیا، لوگاں نو ایمان تو بہکاونا انہاں گندے پاسے لے آونا اے ساڈا کام مشکل ہو گیا۔ بڑا غمگین و پریشان آواز نال رویا، اور جدوں حضور علیہ السلام دے نیڑے آویں لگا، برے ارادے نال حضور علیہ السلام دے نیڑے آویں لگا، جبریل امین نے ٹھوکر لائی تو دور ون پیا۔ تو حضور علیہ السلام دی ولادت دی اگر کسی نو درد ہے تو سوچ لوے درد پہلے کسی اور نو ہوئی ہے۔ ساڑھے تا امام فرما گئن حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں جل کر ادب، خاک ہو جائیں ادب جل کر، مگر ہم تو رضا
ذکر ان کا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور اگر اس شعر نو تھوڑا محفل میلاد کی طرف لایا جاوے تو خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے میلاد ان کا مناتے جائیں گے۔ ساڈے بزرگان دین یہی درس دے کے گئے نے کہ حشر تک اساں تا میلاد مناونا ہے۔ ساڈا تا یہ 2-4 دن دا پروگرام ہی نہیں ہے کہ صرف 2-4 دن پروگرام کیتا، حضور علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا اور بعد اس نو بند کر دیتا، بلکہ آپ فرماندے نے حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام نو اس محفل میلاد نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے اور سانو اس کی برکات عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔